السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ آج کا عنوان انشاءاللہ میرا ہوگا تزکیہ نفس اور صالحیت۔ تزکیہ نفس اور صالحیت، اس عنوان سے انشاءاللہ میں آج آپ حضرات کے سامنے اپنی مختصراً گفتگو عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ نمبر 6 ہے، سورۃ الانعام، آیت نمبر 48 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن آمن و اصلح، پس جو بندہ ایمان لائے و اصلح اور اصلاح کر لے، صالحیت اپنا لے، اپنے آپ کو درست کر لے، فلا خوف علیہم، نہ تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف و خطرہ ہے، ولا هم یحزنون، نہ یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الاعلیٰ، سورۃ نمبر 87، آیت نمبر 14 کے اندر فرمایا قد افلح من تزکا، جس بندے نے بھی اپنا تزکیہ نفس کر لیا، افلح، وہ کامیاب۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان دو آیات کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ صالحیت اپنانے اور تزکیہ نفس کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ مسلمانوں سے اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو درست کرو اور نیک وکار بنو، صالح ترین بن جاؤ۔ اسی عنوان کو انشاءاللہ میں لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور اس کے تحت انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ حضرات محترم، ایک بات جو ہے اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ میں اور ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا یہاں پر بیٹھنے کا کوئی مقصد ہے، ہم کسی مقصد کے تحت یہاں پر بیٹھے ہیں۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو بیان کرنے والا مدرس، خطیب یا واعظ ہے، اگر تو وہ پنجابی زبان میں خطاب کرتا ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں قرآن کی آیت پڑھوں اور عوام رکھ کے ایک دفعہ سبحان اللہ ٹکا کے کہہ دیں۔ اردو خطیب یا اس کی کوشش یہ ہوتی ہے میری ہر بات پہ لوگ جھوم جھوم کے واہ 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 ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، اور سننے والے بھی آگے پھر ویسے سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی خطیب صاحب اپنی بات ختم کریں، اگر تو پنجابی خطیب ہے تو لوگ پھر یہ کمنٹس اور اپنی یہ رائے دیتے ہیں کہ بڑی چنگی تقریر، بڑا کمال کرتا، واہ بڑی سونی سی ہے جسی کیوں جسی۔ اور اگر اردو کا خطیب ہو تو لوگوں کی رائے یہ ہوتی ہے ہاں جی بہت اچھے دلائل دیتے ہیں، بڑی علمی باتیں کرتے ہیں، یہ وہ، مطلب کہ ہمارا وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ جبکہ مقصد یہ ہونا چاہیے، بیان کرنے والے کا یہ مقصد ہونا چاہیے، اس کی نیت اور دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں جو بیان کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیان کر رہا ہوں، اور سننے والوں کے دل میں یہ ہونا چاہیے، ان کی نیت اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو ہم بیان سن رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے سن رہے ہیں، اور جج بن کے نہیں سن رہے کہ ہم نے بارے میں فیصلہ دینا کہ کون اچھی تقریر کرتا ہے، بلکہ اس لیے سن رہے ہیں کہ جو باتیں بیان ہوں گی ان پر پھر ہم نے عمل کرنا ہے، عمل کی نیت سے، اصلاح کی نیت سے، تزکیہ نفس کی نیت سے بیٹھنا چاہیے۔ بہرحال یہ بات چل رہی تھی ہماری کہ تزکیہ نفس اور صالحیت اپنے اندر جو ہے پیدا کرنی چاہیے، تو میں بات کو آگے چلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ انسان کے پاس جب بھی ویسے بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان کے پاس جب کوئی اختیار آ جاتا ہے نا، کوئی صلاحیت یا کسی قسم کا کوئی رتبہ یا مرتبہ مقام آ جاتا ہے، تو بندہ اپنے اللہ کو سب سے پہلے بھلاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ جو اختیار مجھے ملا ہے، جو میرے پاس یہ میرا مقام ہے، مرتبہ ہے، یہ میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، مجھے اپنی محنت کی وجہ سے ملا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ دینے والی ذات جو ہے یہ مقام و مرتبہ جو اس کو عطا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، میں نے بھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ ولیمے وغیرہ پر یا جب کسی دعوت پر یا شادی بیاہ کا فنکشن کوئی ہوتا ہے نا، تو بعض لوگ جو کوئی زیادہ مرتبہ مقام والے ہوتے ہیں وہ پلیٹوں میں اپنیوں میں سالن یا چاول وغیرہ وہ زیادہ ڈال کے لاتے ہیں، اور پھر آدھے سے زیادہ ویسے بچا جاتے ہیں، اپنے آپ کو تکبر کے وہ اس مقام پر لے جاتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ
سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا بن گئے، حالانکہ ہوتے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کو واقعہ اس ضمن کے اندر ذکر فرماتے ہیں، خراسان کا ایک بندہ تھا، وہ 3 دن میں پورا قرآن مجید لکھ لیا کرتا تھا۔ آج چونکہ کمپیوٹرائزڈ ہو رہا ہے، بندہ اگر کچھ چاہے نا قرآن مجید کو کمپوز کرنا تو 3 دن میں میرا خیال ہے کہ کمپیوٹر سے بھی وہ قرآن مجید کو کمپوز نہیں کر سکتا، لکھنا تو ایک سائڈ پہ رہ گیا۔ اب وہ کاتب اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک صلاحیت دی ہوئی تھی کہ 3 دن میں پورا قرآن مجید وہ لکھ لیا۔ اب ایک مرتبہ جو ہے اس سے کسی نے سوال کیا، یار ماشاءاللہ تم اتنا بڑا قرآن مجید 3 دن میں لکھ لیتے ہو، تو کوئی کسی قسم کی کوئی کوفت یا تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی؟ تو اب وہ بندہ جو تھا وہ اکڑ گیا، آگے سے تکبر میں آ گیا، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ گیا، کہتا وما مسنا من لغوب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے زمین و آسمان کو بنایا تھا، وما مسنا من لغوب، ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اب اس بندے نے، کاتب نے، لکھنے والے قرآن مجید جو 3 دن میں لکھتا تھا نا، اس نے تکبر میں آ کے وہی اللہ تعالیٰ کا جملہ اپنے لیے استعمال کر لیا کہ وما مسنا من لغوب، ہاں مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی انگلیوں کو راکھ کر دیا۔ تو دیکھیے حضرات، یہ انجام ہوتا ہے ان لوگوں کا جو تکبر اپناتے ہیں، صالحیت کو چھوڑ کر، تزکیہ نفس کو چھوڑ کر تکبر کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان سے اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ اب دوسری طرف دیکھیے یوسف علیہ السلام ہے، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے تخت عطا فرمایا تو انہوں نے یہ نہیں کہا بڑی محنت تو بعد تخت ملیا، بلکہ کہتے ہیں کہ من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں یہ تخت عطا فرما دیا۔ اسی طرح اور مثالیں بھی قرآن مجید سے مل سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ذوالقرنین کی مثال دیکھ لیجیے۔ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سلطنت اور بڑا علم و حکمت بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے بہت بڑی ایک دیوار بنائی، اور دیوار بنا کر پھر یہ نہیں فرمایا اللہ جی میں نے کمال کر دی، بلے بلے نال دی دیوار اج تک کسی نے نہیں بنائی، نہیں، بلکہ ذوالقرنین فرماتے ہیں ھذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا وکان وعد ربی حقا، کہ یہ میرے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تب یہ دیوار گرے گی، اور میرے رب کا وعدہ بھی سچا ہے۔ انہوں نے اپنے سر پہ بات نہیں بلکہ صالحیت کو اپنایا، اپنا آپ کو صالح بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ بھائی یہ اختیار میرا نہیں، یہ اختیار مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ محنت جو مجھے، یہ محنت تو میں نے کی ہے لیکن یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ یعنی بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میری اپنی محنت ہے، یہ میں نے کمال کر دی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ میرے اللہ کا فضل ہو گیا۔ اور جب کسی کو نعمت ملتی ہے تو یہ اس کو بطور آزمائش سمجھنا چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ لو جی فلانے کے پاس تو اتنا کچھ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ہوں ہی ایسا، اللہ کو میں ایک نظر آیا تھا۔ نہیں، آپ دیکھیے نا، ایک آدمی کے پاس ایک قلم ہو 10 روپے والا، جبکہ دوسرے آدمی کے پاس قلم ہو 10,000 روپے والا، اب دینا دونوں نے پرچہ ہی ہے۔ 10 روپے والا قلم جس کے پاس ہے وہ پرچہ اچھا دے کے آتا ہے، 10,000 والا قلم جس کے پاس ہے وہ پرچے کی ایسی تیسی پھر کے آ جاتا ہے۔ اب بتائیے دونوں میں سے کون اچھا ہے؟ جس کے پاس 10 روپے والا قلم وہی اچھا ہے نا۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ میرے مالک کی عطا اور مرضی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دے کے آزماتا ہے، کسی کو تھوڑا دے کے آزماتا ہے، یہ بطور آزمائش ہوتی ہے، نعمت جو ہے بطور آزمائش ہوتی ہے۔ تو اپنا آپ کا تزکیہ نفس کرنا چاہیے۔ اب میں ان شخصیات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ جنہوں نے صالحیت کو اپنایا اور اپنا تزکیہ نفس کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مقام کیا عطا فرمایا۔ سب سے پہلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور علیہ السلام کے کزن ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، حضور کے چچا نا عباس، ان کے بیٹے عبداللہ۔ یہ نبی علیہ السلام کی انہوں نے خدمت بہت اچھی طرح کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کے لیے ایک دعا فرما دی۔ صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر یہ دعا کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو ایک کتاب یعنی قرآن مجید کا علم عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے صالح اور اتنے اچھے نوجوان ہیں، اپنے اصلاح کرنے والے آدمی، اپنا تزکیہ نفس کرنے والے آدمی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجہ میں صالحیت کا تحفہ عطا فرمایا، ان کی اصلاح
جب ہو گئی تو 14 سال کی عمر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سلونی تیر معاشیتم، اور قرآن مجید کی جس آیت کی تفسیر کو تمہارا جی چاہتا ہے مجھ سے پوچھ لو، مجھے پورے قرآن کی تفسیر آتی ہے۔ عبداللہ بن عباس 14 سال کی عمر میں فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنا تزکیہ نفس کرنے والوں کو بہت زیادہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جو بندہ اپنی اصلاح کرتا ہے، صالحیت کو اپناتا ہے، اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس پر پھر اتنے زیادہ مہربان ہوتے ہیں۔ اور ایک بخاری مسلم کے راوی ہیں زازان نام کے۔ اب یہ زازان نامی جو آدمی ہے یہ بہت بڑے اپنے وقت کے گلوکار تھے، مغنی، یعنی گانا گایا کرتے تھے، بڑا پیارا بڑی اچھی آواز میں گانے گایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، دیکھا ایک آدمی گانا گا رہا ہے، بڑی پیاری آواز ہے۔ عبداللہ بن مسعود تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر رکے اور فرمایا کاش اس زبان سے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا، یعنی جس زبان سے یہ آدمی گانے گاتا پھر رہا، کاش اس زبان سے اللہ کا قرآن پڑھے۔ اب جب اس نے اپنا گانا وغیرہ یہ ختم کیا تو اپنے ساتھیوں سے، حوالیوں سے پوچھنے لگا، بھئی یہ جو آدمی یہاں سے بڑی اچھی اور پیاری شکل والے اچھے سے نوجوان آدمی گزرے ہیں، انہوں نے میرے بارے میں کیا کہا؟ اب اس کے دل میں آیا ہوگا کہ یہ مجھے بتائیں گے ہاں جی انہوں نے تو تیری تعریف ہی بہت کی ہے، کہا کہ بڑا اچھا گانا گاتا ہے، ایسے ویسے۔ تو بندے کہنے لگے بھئی یہ آدمی جو یہاں سے گزرے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ جس زبان سے آج گانے گائے جا رہے ہیں کاش کہ اس زبان سے اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ لو جی اتنی سی بات سننی تھی کہ اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ اب اس نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت عبداللہ بن مسعود سے تفسیر سیکھی، حدیث سیکھی، یعنی اپنے اصلاح کر لے، صالحیت کو بنا لیا، تزکیہ نفس کر لیا، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بخاری اور مسلم کا راوی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری مسلم کے استاذوں میں شمار ہونے لگ گئے یہ آدمی۔ اسی طرح آپ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجیے، یہ بھی بخاری مسلم کے ایک راوی ہیں، بہت بڑے امام ہیں وقت کے۔ فرماتے ہیں میری 40 سالہ زندگی میں صرف ایک نماز ایسی ہے جو میں نے بغیر جماعت کے ادا کی، یعنی ایک نماز میں نے بس بغیر جماعت کے پڑھی ہے، باقی 40 سالہ زندگی میں نے سارے نمازیں جماعت کے ساتھ ادا فرمائی کی ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ ایک نماز کے وقت کیا ہو گیا، تو وہ کیوں آپ نے جماعت کے بغیر ادا کیا؟ تو فرماتے ہیں حین ماتت والدتی وقد اشتغلت بتطہیرها وتکفینها، کہتے ہیں اس وقت عصر کی نماز کا وقت تھا، میری والدہ فوت ہو گئی، میں ان کے تجہیز و تکفین میں، ان کے کفن دفن میں مصروف تھا، تو میری نماز جماعت سے رہ گئی۔ وہ ایک نماز ہے جو میں نے بغیر جماعت کے پڑھی ہے، ورنہ 40 سالہ زندگی میں ساری نمازیں ہی میں نے جماعت کے ساتھ پڑھی۔ تو یہ تھا صالحیت کا وہ معیار، تزکیہ نفس کا معیار جو ہم سے اسلام چاہتا ہے۔ آج ہم اپنی نگاہ دوڑائیں نا ذرا اپنے اوپر، تو میں خیال 40 سال بھی ایک طرف، 40 ماہ بھی ایک طرف، 40 دن بھی ایک طرف، 40 گھنٹوں کی نمازوں میں بھی ہمیں اپنا کوئی صلہ نظر نہیں آئے گا، صفر کر گیا ہمارا، بالکل ہی صفر۔ صرف ہم دوسروں پہ تنقید ہی کر سکتے ہیں، اپنا ہمارا حال کیا ہے وہ ہم جانتے ہی نہیں۔ اپنے بارے میں ہم تزکیہ نفس کرنا ہی نہیں چاہتے، دوسروں کے لیے ہمارے بڑے اچھے بات ہے کہ میرا دل کرتا ہے فلاں آدمی نیک ہو جائے، پھر یہ کیوں نہیں دل کرتا میں خود نیک ہو جاؤں؟ جی میرا دل کرتا ہے جی ساری کائنات مسلمان ہو جائے، میرا یہ کیوں نہیں دل کرتا کہ میں خود اچھا مسلمان بن جاؤں؟ دوسروں کے بارے میں ہم اچھے گمانڈ رکھتے ہیں، اپنا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، صالحیت کو اپنانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ خود بھی صالحیت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، تزکیہ نفس کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور پھر آگے بھی دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دین سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔